یہ جتنے ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے، چوری کر کے، شراب پی کر کے ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں نا، یہ جیسے روح نکلنے لگے گی نا، روح نکلنے لگے گی تو سب ہمارے سامنے وہی گناہ آئے گا، اور ہم شرمسار ہو کر کے دنیا کے الجھنوں میں رہیں گے. جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب روح نکلنے لگتی ہے تو پھر رشتے سامنے آتے. وہ کون ہے؟ اپنے وقت کا مجدد ہے، اپنے وقت کا مقرر ہے، اپنے وقت کا محقق ہے، اپنے وقت کا بہترین محدث ہے، اپنے وقت کا بہترین مدرس ہے، اپنے وقت کا شیخ الاسلام المسلمین ہے، جسے دنیا امام فخر الدین رازی کے نام سے جانتی اور پہچانتی اور مانتی ہے. ان کو جس زبان میں جو آتا تھا سوال کرتا تھا، وہ اسی زبان میں امام جواب دیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اپنے وقت کا امام محمد رضا تھے. بولو سبحان اللہ. 300 بس اسی کی حضرت کی واقعہ کو بیان کر دے باتوں کو میں تھوڑا سا اپنی زبان میں بول دوں. 360 جب روح نکلنے کو تیار ہے، روح نکل رہی ہے، سختی کے عالم میں نزا کے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کچھ رہے کہ نہ رہے، پر دعا ہے کہ مولا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اگر ایمان کی حالت میں تم مرو گے تو تمہارا قبر بھی اچھا ہے، تمہارا حشر بھی اچھا ہے. اگر ایمان کی حالت میں نہ مرے تو خدا کی قسم تمہارا رہنا بھی بیکار ہے، قبر میں جانا بھی بیکار ہے، حشر میں بھی بیکار ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں منہ دکھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اطلاع دے رہا ہے کہ بندو تم نیک بن کے آنا، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آنا، مجھ سے ملنے کی تیاری کر کے آنا. کیونکہ قرآن پاک میں تمہیں بشارت دیتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس نے اپنے رب کے حاضر، جس نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں. جنتان کا لفظ ہے. کتنے جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں. تو خدا کو منہ دکھانا ہے. اور تم چاہتے ہو نا کہ خدا تم سے دور ہے؟ نہیں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہے. لہذا ہر چیز دیکھنے سے پہلے، اور تھوڑا سا ایک کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں، ہم لوگ ساودھان ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی حرکت نقل نہ ہو جائے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تمہارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے. اور پھر تم کہتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میرے دوست یہ غفلت میں نہ رہو، تیاری کرو جوانوں. جوا سے، زنا سے، شراب سے، سب کے سب برائیوں سے دور رہو. کیونکہ موت ہر وقت ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ہم سے کہتی ہے کہ اللہ 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 مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کی روح نکال دوں. ہر بات میرے سر پہ موت کھڑی ہے. لہذا خدا را تم نیک بن جاؤ، ایک بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ. امام فخر الدین رازی کی روح نکلنے کی تیاری میں ہے. اتنے میں شیطان مردود آتا ہے، کہتا فخر الدین رازی تو پوری زندگی مناظرہ کرتے ہوئے آئے ہو، کفر سے مقابلہ کرتے ہوئے آئے ہو، سب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آئے ہو، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے ہو. اب تمہاری روح نکل رہی ہے، اب تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سے بھی مناظرہ کر لو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے. مجھ سے بھی مناظرہ کر لو، مجھ سے بھی مناظرہ کر لو. امام فخر الدین رازی اب پریشان ہے. ایک طرف روح کی سختی، نکلنے کی سختی ہے، ایک طرف سامنے شیطان کھڑا ہے. اگر ان کے سوال کا جواب نہ دیا جائے ہو سکتا ہے کہ روح کفر پر نہ نکل جائے. کشف کے عالم میں ہے. پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ فرماتے یہ بتاؤ اللہ عز و جل کی الوہیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ قل هو اللہ احد. بولا ہم نے اسے کاٹ دیا. اللہ الصمد یعنی دلیل دیتے جا رہے ہیں. شیطان اپنے علم سے ان دلیلوں کو رد کرتا جا رہا ہے. 360 دلیلوں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی دے رہے ہیں. 360 دلیلیں دے رہے ہیں. کون؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور شیطان نے اسے کٹ کر دیا، اسے رد کر دیا، وہ اپنے علم سے رد کر دیا. اب پریشان ہے، روح نکلنے کی تیاری میں ہے. اچانک اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہیں. سینکڑوں میل دور آپ کے پیر و مرشد حضرت امام نجم الدین پورا وجو کر رہے ہیں. اب پیروں کے نظریات کو دیکھیے. اللہ جس کو روشن دلی عطا کرتا ہے تو وہ وجو بھی کرتے ہیں، اپنے مریدوں کو دیکھا بھی
اور مرید کہیں سے بھی پکارے ان کی باتوں کو سنا بھی کرتے ہیں. اب سننی ہے یقین جانیے, تم یہاں سے درود پڑھتے ہو تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں, لیکن جب اعلیٰ حضرت کی طرح عشق میں مچل کر پڑھتے ہیں تو خدا کا تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. نعرے تکبیر, نعرے مقام مدینہ, سنہری چاندنی, گنبد خضرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ 5 منٹ بس ختم کر دوں. 5 منٹ ہے. غالب نے کہا وقت کی قید نے رسوا کر دیا مجھ کو. بس 5 منٹ, لیکن ابھی تو ہمارے ہاتھ میں مائک ہے, سننے والے تم ہو. بس 5 منٹ میں میں پہلے یہ واقعہ پورا کر دوں. 360 دلیلیں دے دی, رد کر دیا. آپ کے پیر و مرشد کو پکارا, پیر و مرشد نے کہا کہ فخر الدین ان سے تمہیں مقابلہ کرنے کس نے کہا؟ کوئی ہم جیسا ہو, تمہارے لیول کا ہو تو مناظرہ ہوتا ہے. یہ مردودوں سے کیا مناظرہ کرنا؟ انہیں یہ کہہ دو کہ تم جس خدا پہ جو لا شریک کے ایک ہونے کا مجھ سے دلیل مانگتے ہو, ارے میں تو خدا کو بغیر دلیل ایک جانتا ہوں. حضرت صاحب میں خدا کو بغیر دلیل ایک جانتا ہوں. تو اب یہ تو تب کہو گے جب تمہاری زندگی مصطفیٰ کے دیوانوں کی طرح گزرے گی, مصطفیٰ کے عاشقوں کی طرح گزرے گی. دین پر تم عمل کرتے, شراب کو, جوا کو, زنا کو, بدگوئی کو, بدفعلی کو تم رد کر دو گے تب ہوگا. کیونکہ میاں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کو وہی تو مصیبت کے وقت یاد آتے ہیں. اگر تم نے ہر وقت اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ سے تر رکھا تو وہ نکلتی رہے گی, زبان کرتی رہے گی. خاص ہے. اب میں آ جاتا ہوں. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں, تمہارے درود کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کوکنا سے فنا ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا, یعنی تمہارا بھی نام لیا جا رہا ہے, تمہارے باپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے, یعنی تمہارا بھی نام ہے, تمہارے باپ کا بھی نام ہے. اب بارگاہ رسالت ہے, فرشتوں کی زبانی ہے, سامنے تمہارا عمل ہے. مصطفیٰ مسکرا دے تو الحمدللہ بیرا. بس آخری بات سمجھا, آپ کو گرا گزر رہی ہے بات, لیکن چند منٹ بس. اصل میں کھانا بھی ہے نا انہیں, ہم تو تھکے ہوئے ہیں, بھوک نہیں ہے, لیکن جو دانت پجائے ہوئے ہیں. بس اب آخری بات, ہماری روح نکل گئی. کیا ہو گئی؟ ابھی ہم مرید ہیں. کیا ہیں ہم؟ حضرت صاحب بس ایک نقطہ, بس 5 منٹ, ایک ہی 5 منٹ, زیادہ نہیں. ہم مرید ہیں, اپنے پیر کی جوتیاں اٹھاتے ہیں, پیچھے پیچھے چلتے ہیں, پیر آگے آگے, پیر کے سارے سامان ہمارے کاندھے پر, پیر آگے آگے, مرید پیچھے پیچھے. مرید تو یہ بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میرا سایہ ہمارے پیر پہ نہ پڑ جائے. جی ہم نے دیکھا ہے ہمارے شیخ کا, ایک ہمارے پیر بھائی اس طرح ادب کرتے تھے, ہم جا رہے تھے ساتھ میں اور سایہ لگ رہا تھا, بولے میاں تم غافل ہو, تمہارے پیر کو تمہارا سایہ لگ رہا. میں تو ہل گیا. کیا ایسا بھی عاشق ہوتا ہے؟ اچانک مرید کا انتقال ہو جاتا ہے, پیر کو خبر ملتی ہے, پیر بے چین ہو جاتا ہے. اب یہاں نہلائے دھلائے کفن پہناتا ہے وہی مرید جو جوتیاں اٹھاتا تھا, وہی مرید انتقال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انتقال ہوتا ہے. اب اسے نالا دھولا کر کے آگے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ حضور جنازہ کی نماز تو پڑھا دو. اب موت کا مزہ, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت غافلوں کے لیے زحمت ہے اور عاشقوں کے لیے رحمت ہے. عاشقوں کے لیے رحمت ہے, قافلوں کے لیے زحمت, عاشقوں کے لیے رحمت. پیر اب پیچھے ہے, مرید آگے ہے. ابھی روح نکلی, کیا مقام بڑھ گیا. اب نہلایا جا رہا, دھلایا جا
अब पीर को आगे वही पीर जो आगे चलते थे, मुरीद पीछे। अब मौत का मजा क्या चखा, अब मुरीद आगे है, पीर जनाजा पढ़ा रहे हैं, जनाजा हुआ, दुआ किए, आगे चल रहे हैं। वही मुरीद जो उनकी चूतियां सीधी करके सरों पे रखा करता था, अब वो मुरीद सर के कांधे के ऊपर है और पीर नीचे। यानी आप पीर के कांधे पर मुरीद आ गया है। कब्रिस्तान में जब वाकया तवील है, लेकिन मैं आप कब्रिस्तान चले, कब्रिस्तान में जाके, कब्रिस्तान में कहाँ पहुंचे, कब्रिस्तान में कांधे पर से उतारा गया, कब्र में डाला गया, उसे ढका गया। बोलो सुभान अल्लाह। ढक दिया, अजान हो रही है, सुन्नी अजान भी देते हैं, क्या देते हैं। और सुन्नी का तो ये अकीदा है कि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे कब्र को इतना खोदना कि मैं खड़ा हो जाऊं। बोले हुजूर जितना सबका खोदता उतने ना खोदा जाएगा। तो बोला नहीं मेरे लिए जरा लंबा कर देना। बोले बजा आपका कोई दूसरी मखलूक है। बोले नहीं बचा है, खोद देना। बोले कितना, बोले जितना अहमद रजा खड़ा हो सके। बोले बजा, तो बोले बजा ये है कि मुझे दफनाया जाएगा तो मेरे आका तशरीफ बनाएंगे। तो जो अहमद रजा पूरी जिंदगी मुस्तफा पर खड़े होकर दरूद पढ़ा है, अब मुस्तफा आ जाए तो बैठ कर कैसे पढ़ेगा। मुस्तफा आ जाए और अहमद रजा कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शबे बज में हिदायत पे। ये हमारे अकीदे की बात है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ। हम मुरीद को कब्र में फिरिश्ते आए, मर रब का, तो ये तो देवबंदी भी कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है। ये वहाबी भी बोलेगा, मरदूद भी बोलेगा, ये कदियानी भी बोलेगा, ये आले खबीर भी बोलेगा, उसे नमाज पढ़ता है वो भी बोलेगा। इसके बाप को भी बोलना पड़ेगा तेरा रब कौन। बोला अल्लाह, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बोला दीन के बारे में बताओ। बोले मेरा दीन इस्लाम है। क्या बोलेगा, यही मुरीद क्या बोलेगा, मेरा दीन इस्लाम है। फंसेगा तब बोलेंगे इसको किसकी तरह समझता था, अपनी तरह समझता था, वो घबरा जाएगा। लेकिन जब सुन्नी से पूछेगा कि इसे तुम जानते हो जिसका नाम मोहम्मद है, फरिश्ते आसान कर देंगे कि ये तुम्हारे नबी हैं, इन्हें जानते हो, तो वो बोलने ही वाला होगा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह के आका मौला कहेंगे। फिर इसको इनसे ना पूछो कि ये मुझे जानते हैं कि नहीं, अरे मुझसे पूछो कि मैं इन्हें पहचानता हूँ कि नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए बोलता हूँ तुम आशिक बनो। क्या बनो, आशिक बनो, और ऐसा आशिक बनो कि तुम चलो तो कहे जब दीवाने का ये आलम है तो इनके पैगंबर का आलम क्या होगा। जब सुन्नियों का ये आलम है तो इनके पास पाक का आलम। जब इनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की छोड़ी मुख्तार, और जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। आका फरमाएंगे कि इसे मुझसे पूछो कि मैं इन्हें पहचानता हूं कि नहीं। फिर रिश्ते कहेंगे अब सवाल का वक्त नहीं है, अरे तू सो जा जैसे दुल्हन सोती है, जैसे दुल्हन सोती है। लिहाजा उस वक्त की तैयारी करो, वरना आला हज़रत इसके ताल्लुक से बड़े रोते हुए रिक्कत भरी आवाज में एक अशार पढ़ते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन मरने के बाद मियां एक एक नेकी को तड़पोगे। ये वक्त है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने की, माँ बाप को मनाने की, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का ये वक्त है। लिहाजा खुदा का नाम पढ़ो। और फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक लो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भला।
जरूरत में हिस्सा देना पड़ेगा। खुदा रा गफलत में न रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुस्तकीम अंसारी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। उनके इसाले सवाब के लिए रोजाना कुल हुवल्लाह शरीफ 100 मरतबा पढ़ा करो। क्या आका सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन अपने माँ बाप के हुकूक अदा करने वालों में मैं शामिल हो जाऊं। तो आका मौला फरमाते हैं कि सूरह इखलास की कसरत किया करो, उन्हें इसाले सवाब किया करो। क़यामत के दिन माँ बाप के हुकूक को अदा करने वालों में तुम्हें शामिल कर लिया है ना। लिहाजा नेक बनो। आप नेकी करोगे, आप नमाज पढ़ोगे, इनका सवाब तुम्हारे माँ बाप को पहुंचेगा। सबसे बेहतरीन सदका औलाद है। मस्जिद में मटका दे दिया, मस्जिद में पानी का इंतजाम कर दिया, चटाई दे दिया, इमाम साहब को कुरान पाक दे दिया, बेचारों को चारा दे दिया, बेसहारों को सहारा दे दिया, मोहताजों को माल दे दिया, कर्जदारों की कल्लासी दूर कर दी, यतीमों के सरों पे हाथ रख के उनको खुशहाल कर दिया। ये तुम्हारे माँ बाप के इसाले सवाब के लिए बेहतर। लिहाजा आपने करेंगे, आप नेक बनेंगे, इनका सवाब माँ बाप को पहुंचेगा। आप बुराई करेंगे तुम्हें भी गुनाह होगा और फिर तुम्हारे माँ बाप को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस किए हुए प्रोग्राम को कबूल फरमाए और सब मिलके पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर